گزارش ہے کہ تھوڑا سا درمیان میں فاصلہ رکھ کر احتیاط کے ساتھ سیدی مرشدی اور آج الحمدللہ اس اسپیشل پرچار کی جلوس میں مختلف تنظیمات نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق مرحبا 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 قرآن میں اللہ فرمایا صدیق کا نعرہ صدیق کا نعرہ سرکار کی آمد مکی کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد سونے کی آمد سونے کی باپا کی آمد باپا کی آمد پیارے کی آمد پیارے کی آمد دلبر کی آمد دلبر کی آمد سونے کی آمد آمد اسے فرمایا قرآن میں آیا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر قرآن میں آیا قرآن میں آیا اللہ نے فرمایا اللہ نے فرمایا جشن میلاد النبی سرکار ویڈیو بیان منوار کی آمد سہرے کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد آمد جاوید جلوس کی شکل میں تشریف اور کے ساتھ سیدی مرشدی سید نبی
شرکت کی ان کو در کے بعد رہنے سے خوش نصیب کہتے ہیں اہلاً وسہلاً ان کے ساتھ جناب اسد عدد صاحب تشریف لائے ان کو در کے بعد رہنے سے خوش نصیب سیدی مرشدی اللہ نے فرمایا یہ احمد طلبہ اسلام کا پسندیدہ گانا ہے غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلام یا رسول ہے سیدی مرشدی سیدی مرشدی ہم کو چاہے رسول کے خدا کرے قبول ہو خدا کبھی قبول ہے سیدی مرشدی سپاروں سے پوچھا سپارے بھی بولے آیتوں سے پوچھا آیتیں بھی بولی لفظوں سے پوچھا لفظ بھی بولے سیدی مرشدی ابو بکر بھی بولے صداقت بولی عمر بھی بولے نعرے کا جواب بلند آواز سے اکثر ہم دیتے ابو بکر بھی بولے اللہ فرمایا قرآن میں آیا قرآن سے پوچھا سپاروں سے پوچھا رکوع سے پوچھا سترے بولی اللہ فرمایا شجاعت بولی علی سے پوچھا شجاعت بولی حسن سے پوچھا اخلاق بولا حسین سے پوچھا شہادت بولی حسین سے پوچھا شہادت بولی میرے باپ کا نعرہ
عشق بولا جامی سے پوچھا عشق بولا جامی سے پوچھا عشق بولا معین سے پوچھا محبت والی دادا سے پوچھا محبت والی دادا سے پوچھا محبت والی فرید سے پوچھا عشق بولا فرید سے پوچھا عشق بولا باہو سے پوچھا سیاہ سے پوچھا محبت والی طاہر سے پوچھا عشق بولا طاہر سے پوچھا عشق بولا فرید سے پوچھا ہے نماز کا نعرہ یا نبی ہے جنت الباب کا نعرہ یا نبی سيدي مرشدي سيدي مرشدي سيدي سيدي مرشدي سيدي مرشدي سيدي مرشدي ساڈا نبی نور ساڈا نبی نور ساڈا نبی حاضر سيدي مرشدي سيدي مرشدي گلیوں کی جگت میں سورج کی کرنیں بابا کا برسنا قرآنی نعرہ ربانی نعرہ نبیوں نے پکارا نبیوں نے پکارا نبیوں نے پکارا نبیوں کا نعرہ دنیا کا نعرہ میرے در کی کھجوریں میرے در کی کھجوریں سب مل کے سیدی مرشدی سیدی مرشدی بلا کسے رائے گی بلا کسے راستے کی سختیاں رائے گی بلا کسے سیدی مرشدی میرے ساتھ تن پکی قوت وجدانی قوت نورانی آزاد رہے گی نہ پھرنے والی نہ جھکنے والی گانا جو گانا جامع جو جامع ایسے سے جائی پنجاب بچائی پنجاب کی باتیں سرحد کی پیاری جیبر کی پیاری جیبر کی پیاری نارنگی گنگی تو چڑھتے پیارے تو چڑھتا کونی میں امین وقا میری سوری امین نہ تو چھوڑ دیا نہ یہ چھوڑ دیا میری گن کمائی میری گن کمائی میرے خون میں شاشن ساسوں کی روانی میں بہتا پانی کلیوں کا قسم سب سے صداقت پر رب حرارت عثمان صداقت در کی جربت عثمان شہادت میرے خون میں شامل میں مر بھی گیا تو پکڑانے والوں یہ جانے والوں میری قبر پہ لکھنا میری قبر پہ لکھنا میرے قبر پہ لکھنا میں مر بھی گیا تو پکڑانے والوں میں جانے والوں میری قبر پہ لکھنا میرا مشرف عامر میرا پیر پکارے داتا کی دیوانی باہو کی دیوانی کاجا کا
دیوانی دادا کی دیوانی بابا بھی بولے سجدی مرشدی پاک بدل کو لوکاں دی نظم اج آ گئے آقا اج آ گئے میرا جو پکارے میرا جو پکارے میرا جو پکارے میرا پیر پکارے میرا پیر پکارے پھر کیوں نہ بولوں پھر کیوں نہ بولوں بشیر ملا بولگی بشیر ملا بولگی سرکار کی آمد سب مل کے گانے کا جواب دے بھائی مدنی کی آمد پیارے کی آمد پیارے کی آمد اللہ فرمایا یا نبی اللہ فرمایا قرآن میں آیا قرآن سے پوچھا یا قرآن پتی پتی پھول پھول یا رسول یا رسول پتی پتی پھول پھول پتی پتی پھول پھول کوئی زبان خاموش نہ رہے ہر زبان کی نعرے کی آواز آوے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ تیرا ہے بہار تیرا ہے بہار دوستوں کے اسرار ایک بار پھر تم پن بنائی تم پاہی چلائے آزاد بنی تھی آزاد رہے گی نہ چکنے والی نہ چکنے والی کاندے تو کاندے جانے تو جانے سن سے آئی پنجاب بچائی پنجاب کی باتیں سرحد کی پیاری کیپر کی پیاری کیپر کی پیاری کشمیر کمانڈو بندوج گرانی بندوج گرانی پنجاب کی باتیں پنجاب کی باتیں تم اپنی کنڈی اور سوڑا سوڑا تو میں تو چڑھ دے میں امی ہوگا میری سوڑی لمبی برا کی بلا حمد رسول رسول ہم دوست دارے رسول رسول ہم چاہت دارے رسول رسول خدا کرے قبول ہو خدا کے آپ قبول ہو بلا تحقیق بلا تحقیق آج کی ہماری محفل کا آغاز اللہ رب العزت کی لارائب کی عیب کتاب سے ہونا چاہتا ہے جو احباب پیر کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے تشریف لائے اور جناب میں علامہ مزمل عطاری صاحب سے گزارش کروں گا اسٹیج کی زینت بنے اور جناب پیر سید صفدر شاہ صاحب سے گزارش ہے اسٹیج کی زینت بنے اور میری مراد برادران مکرم ملک خان محمد نسام صاحب رفیق انجمن طلبہ اسلام پاکستان اسٹیج کی زینت بنے اور میں یہ گستاخی سمجھوں گا اگر ملک صاحب اسٹیج پر نہ آئے تو جناب ملک خان محمد نسام صاحب اور جتنے شاشان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پروگرام کی زینت بنے ان کو دل کی عطا کرائیں سے خوش آمدید کہتے ہیں آپ ظلم اتنا ہی تکڑا سے بغاوت کون ڈال سکتا ہے ظلم اتنا ہی تکڑا سے بغاوت کون ڈال سکتا ہے یہ نہ ہے پتہ پاکتا تلاوت کون ڈال سکتا ہے میری مراد استاد محترم قاری محمد حنیف چیالو صاحب سے گزارش کروں گا آئیں اور تلاوت کلام الہی سے ہمارے قلوب و اذان کو منور فرمائیں من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله خالقنا العظيم پیش کر جناب استاد محترم عبد القیوم نصیری صاحب آئیں اور نعت رسول مقبول سے ہمارے قلوب و اذان کو منور فرمائیں اور انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہوگی 35 منٹ کے اندر یہ اپنا پروگرام کلوز کریں آپ کو زیادہ دیر نہیں بٹھائیں گے آپ میرے ساتھ نعرے کا جواب دیجیے اور استقبال کیجیے نعرے تکبیر پہلے بندے سے لے کر آخری بندے تک نعرے کا جواب دیجیے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے تحقیق نعرے حیدری سیدی مرشدی سیدی مرشدی آمد مصطفیٰ آمد مجتبی جناب استاد محترم عبد القیوم نصیری صاحب آئیں ہمارے قلوب و اذان کو منور فرمائیں رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ کس کی آمد ہے یہ کیسی چمن آرائی ہے ہر طرف پھول مہکتے ہیں بہار آئی ہے اے رسول امین رسول ختم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا بس دیکھو یقین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین دست قدرت ایسا بنایا تجھے
تجھسا کوئی نہیں اے رسول امین بزم کونین پہلے سجائی گئی پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی بزم کونین پہلے سجائی گئی پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی سید الاولین سید الاخرین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول محترم عبدالقیوم نصیری صاحب نعت رسول مقبول سے ہمارے قلوب و ذہن کو منور فرما رہے تھے اور آپ کی یہ خاموشی مایوس کیا کہیں سبحان اللہ اور انجمن طلبہ اسلام کا پروگرام ہو اور اکثریت میں انجمن طلبہ اسلام کے لوگوں کی ہو پھر انجمن طلبہ اسلام کے کارکن کا ضمیر ملامت کرتا ہے اور بولے نا میرے ساتھ نعرے کا جواب دیجئے پھر اگلے خطیب کو دعوت پیش کرتے ہیں سیدی مرشدی گلا تو میرا بھی خراب ہے گاج باج کے سیدی مرشدی غلام ہے غلامی رسول میں جو ہو نہ عشق مصطفیٰ نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے آپ میری سامنے اور آپ کے سامنے میری مراد مسلک اہل سنت کے ایک ابھرتے ہوئے ستارے ایک ابھرتے ہوئے نوجوان اور اسی مدرسہ سے فاضل فارغ التحصیل جناب میری مراد علامہ مزمل عباس اتاری صاحب سے گزارش کروں گا وہ اسٹیج کی زینت بنے اپنے روحانی وجدانی خطاب سے ہمارے قلوب و ذہن کو منور فرمائے اور آج کے اس پروگرام میں ہمارے مادر فکری تنظیم انجمن طلبہ اسلام قافلہ رکھا کلان سے تشریف لایا جناب ملک محمد سام کی قیادت میں اس قافلے کو فیل کی تھا گرنگوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اہلاً وسہلاً مرحبا اور امام اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ISO کا قافلہ جلوس میں شرکت کی ان کو دل کی تھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اب میں آپ کے سامنے گزارش کروں گا علامہ مزمل اقبال اتاری صاحب سے اپنے روحانی وجدانی کتاب سے ہمارے قلوب و ذہن کو منور فرمائیں سیدی مرشدی آمد مصطفیٰ العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم صاحب میں آپ سے کچھ گزارشات کروں گا کہ ہمیں میلاد کس
طرح منانا چاہیے اور میلاد کس کو منانا چاہیے؟ صاحب نے ایک سوال کیا کہ میلاد کس کو منانا چاہیے؟ میلاد اس بیٹی کو منانا چاہیے کہ جس کے پیدا ہوتے ہی اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، لیکن میرے رسول پاک، آپ کے رسول پاک جب تشریف لائے تو رسول پاک نے فرمایا کہ اب جو بیٹی کو پالے گا تو میں اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا۔ تو یہ ہے، اس بیٹی کو میلاد منانا چاہیے۔ میلاد اس ماں کو بھی منانا چاہیے کہ جس کے بیٹے اس کے گلے میں زنجیریں ڈال کر، رسیاں ڈال کر اس کو بازاروں میں بیچ آیا کرتے تھے، لیکن میرے رسول پاک نے فرمایا کہ جنت ساتوں آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا کے پاس تھی، اور میں نے جنت کھینچ کر ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی، اور کیا ہوا؟ اب ماں کی جو عزت نہیں کرے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ میلاد اس باپ کو بھی منانا چاہیے جس کے بیٹے، جس کی اولاد اس کو ڈنڈے مارا کرتی تھی، لیکن میرے رسول پاک نے ارشاد فرما دیا کہ اب باپ کی جو عزت کرے گا اس کی رب بھی عزت کرے گا، اور میرے باپ کی، یعنی جو باپ کی اپنے باپ کی عزت کرے گا اور رب بھی اس کی عزت کرے گا۔ میلاد اس باپ کو بھی منانا چاہیے، میلاد اس غریب کو بھی منانا چاہیے۔ یہ نہ سمجھنا کہ میلاد منانا امیروں کا کام ہے، میلاد اس غریب کو بھی منانا چاہیے کہ جس کی اتنی وقت نہیں تھی، کہ جس کو لوگ کیا کرتے تھے کہ بھینس بکریوں کی طرح بازاروں میں بیچ آیا کرتے تھے، لیکن میرے رسول پاک نے ایک حبشی غلام کو اپنے سینے سے لگا کر فرمایا کہ اے غلام، اے غریب، اے غریبوں کو غریب نہ سمجھنا، غریبوں کو کمتر نہ ہوں گے، 500 سال بعد یہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اور غریب اس کو بھی میلاد منانا چاہیے کہ جو مزدور اپنے ہاتھوں میں چھالے ڈال کر مزدوری کر کے رات کو گھر آتا ہے اور کیا کرتا ہے، اپنے بیٹے کو رزق دیتا ہے، کھانا کھلاتا ہے، اور رسول پاک نے فرمایا میں نے تو اسے رب کا کریم بنا دیا ہے۔ میلاد ہر اس طبقے کو منانا چاہیے کہ جس کے بارے میں رسول پاک نے احسانات فرمائے ہیں، اور رسول پاک کے احسانات ہر اس طبقے کے لیے ہیں، چاہے وہ بیٹا ہو، بیٹی ہو، بہن ہو، ماں ہو، ان سب کو عزت دینے والے میرے اور آپ کے سونے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور اب ہمیں اس میں کیا سبق ملتا ہے کہ میلاد ہم مناتے ہیں، لیکن میلاد منانا یہ کام نہیں کہ صرف جلوس نکال دینا، میلاد ہمیں یہ سبق بھی دیتا ہے، اور میلاد سے ہمیں خوشی حاصل کرنی چاہیے۔ اور خوشی کا طریقہ کیا ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز ادا کریں، یہ نہیں ہے کہ ہم کیا کریں، جلوس میں آ گئے اور جلوس کے بعد گھر واپس چلے جائیں اور نماز ادا نہ کریں، اور جلوس کا یا 12 ربیع الاول کا حق صحیح ادا ہی اس وقت ہوگا جب ہم اپنے لوازمات کے ساتھ ساتھ جو ہم پر فرائض کیے گئے ہیں، چاہے وہ نماز ہو، زکوٰۃ ہو، اور جس پر حج فرض ہو وہ حج ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے سنا ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تدریس القرآن رتا کلا سے علامہ قاری حنیف عوام صاحب کی قیادت میں قافلہ تشریف لایا ہے، ان کو دل کی اتھاگرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ شہادت کا ٹھٹا سے علامہ قاری اللہ پاک سیالوی صاحب کی قیادت میں قافلہ تشریف لایا، ان کو دل کی اتھاگرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ شرعی عوام سے رانا نعیم تحریک منہاج القرآن کی قیادت میں احباب تشریف لائے، ان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور استاد محترم ماسٹر قمر ریاض القمر سکول سسٹم احباب تشریف لائے اپنے بچوں کے ہمراہ، ان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اہلاً وسہلاً مرحبا۔ آپ میں انجمن طلبہ اسلام ضلع جہاں کے ناظم جناب برادرم مکرم اسد اجازی سے گزارش کروں گا آئیں اور مختصر وقت میں احباب سے اظہار خیال فرمائیں، ان کا استقبال کیجئے۔
کیجئے حسو بلیل کی دھرتی سے تشریف لانے والا نوجوان اور انجمن طلبہ اسلام کی قیادت کر رہا ہے ضلع جنگ کی، اور طلبہ کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع فروزہ کرنے میں شب و روز مصروف عمل ہے، اس کے نعرے سے استقبال کیجئے سیدی مرشدی، سیدی مرشدی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، اور ہوں لاکھ سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، رخ طوفانوں کے موڑ دیے، اور اس جانے جہاں کی باتوں میں کچھ لطف ایسا ہم نفسو، جس دن سے چڑھا ہے ذکر نبی سب ذکر جہاں کے چھوڑ دیے، اور لب سل چکے قطیر، بس ایک التجا کے بعد میں چاہتا بھی کس کو خیر الورا کے بعد، اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ عزیزان محتشم، میری خوش بختی ہے کہ اللہ رب العزت نے آج کے دن مجھے اس پرکیف اور وجدانی مشل بردار جلوس میں شرکت کا موقع دیا، اور بالخصوص انجمن طلبہ اسلام شیخن، انجمن طلبہ اسلام ڈسٹرکٹ جنگ اور ڈسٹرکٹ چنیوٹ کی قیادت کا، کہ جن کی وساطت سے میں یہاں پہنچا۔ ذی وقار میں اس قابل نہیں ہوں کہ قائدین کے سامنے کچھ جملے بولوں، لیکن اپنا پیغام آپ کو دے کر میں کھٹا دوں گا۔ حقیقت اور پہچان، اگر 5 منٹ کے لیے میری آپ گفتگو سن لیں گے تو یقیناً میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ حقیقت اور پہچان گرچہ دو مختلف الفاظ ہیں، لیکن ان کا آپس میں ایک گہرا تعلق ہے، ایک گہرا ریلیشن ہے۔ فار ایگزامپل، میں آپ میں سے کسی شخص کو یہ کہتا ہوں کہ آپ اڈا شیخن پہ چلے جائیں، وہاں پر میرا ڈرائیور ہوگا، آپ جائیں اسے بلا کر لائیں، میں آپ کو اس کی پہچان بتا دیتا ہوں۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کی مٹھی پر داڑھی ہوگی، بڑی بڑی مونچھیں ہوں گی، لمبے لمبے بال ہوں گے، سر پہ وہ ٹوپی رکھتا ہوگا، آپ جائیں اسے بلا کر لائیں۔ آپ جاتے ہیں، تھوڑی دیر بعد خالی واپس لوٹ آتے ہیں کہ بھائی ایسی شکل و شباہت والا، ایسی شکل و صورت والا جس کی مٹھی پر داڑھی ہو، لمبے لمبے بال ہوں، بڑی بڑی مونچھیں ہوں، سر پہ ٹوپی یا امامہ ہو، مجھے ان گاڑیوں کے آس پاس کہیں نظر نہیں آیا۔ خیر، میں جاتا ہوں، اسی شخص کو لے کر آ جاتا ہوں۔ میں نے آپ کو پہچان بتائی تھی کہ اس شخص کی مٹھی پر داڑھی ہوگی، لمبے لمبے بال ہوں گے، بڑی بڑی مونچھیں ہوں گی، سر پہ ٹوپی رکھتا ہوگا۔ آپ جاتے ہیں، خالی واپس لوٹ آتے ہیں، میں جاتا ہوں، اسی شخص کو لے کر آ جاتا ہوں۔ ہوا کچھ یوں کہ اس عرصے کے دوران اسے الرجی ہو گئی۔ الرجی کی شدت اتنی تھی کہ اس نے اپنی داڑھی بھی چھوٹی کرا لی، اس نے اپنے سر کے بال بھی بڑھوا دیے، اس نے اپنی مونچھیں بھی چھوٹی کرا لی، اس نے اپنے سر سے ٹوپی بھی اتار دی۔ آپ اس کی پہچان سے واقف تھے، میں اس کی حقیقت کو جانتا تھا، گرچہ اس نے داڑھی چھوٹی کرا لی، گرچہ اس نے بال چھوٹے کرا لیے، گرچہ اس نے سر سے ٹوپی اتار دی، میں اس کی حقیقت سے آشنا تھا، آپ اس کی پہچان سے واقف تھے۔ عزیزان محتشم، سیم اسی طرح ہم نے اپنے سینے پہ سیدی مرشدی یا نبی کا یہ مونوگرام سجا لیا، ہم نے گھر گھر چراغاں کر لیے، ہم نے مشل بردار جلوس نکال لیے۔ یہ ہمارے عقیدے کی، یہ ہمارے مسلک کی، یہ ہماری تنظیم کی پہچان ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ کبھی غور کیا؟ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے حقوق اللہ کا خیال رکھنا ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے حقوق العباد کا خیال رکھنا ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے حج بیت اللہ ادا کرنا ہے اگر صاحب استطاعت ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے چھوٹوں پہ شفقت کرنی ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے بڑوں کا احترام کرنا ہے۔ جب ہم میں یہ ساری خوبیاں پائی جائیں گی،
تو اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ میں نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو ذی وقار ہم اس درجے پہ تب پہنچے گے جب ہمارے اندر یہ سارے اوصاف حمیدہ پائے جائیں گے۔ انجمن طلبہ اسلام کا یہی پیغام میں لے کے آج آیا ہوں۔ انجمن طلبہ اسلام 1968 میں بننے والی وہ وحد ملگیر طلبہ تنظیم ہے جس کا مقصد و محور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ 1968 کے ٹھیک 4 سال بعد 1972 میں انجمن طلبہ اسلام نے بنگلہ دیش نام منظور کی تحریک میں حصہ لیا۔ 1974 میں ختم نبوت کی تحریک میں حصہ لیا۔ 1977 میں انجمن طلبہ اسلام نے نظام مصطفیٰ کی تحریک میں حصہ لے کر اپنے ہی نوجوانوں کے لاشیں اپنے ہی کندھوں پر اٹھا کر دنیا کو یہ پیغام دیا کہ جس طرف یہ نوجوان قدم بڑھائیں گے ظلمتوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر مٹائیں گے کہ قافلہ انجمن کا یہ بھی ایک اصول ہے، غلامی ہے رسول میں موت بھی قبول ہے۔ ذی وقار اب بھی موقع ہے محمد کی غلامی کر لو، کیا خبر زیست کہاں بے سر و سما ہو جائے، اور عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے لحظ میں اجالا ہوگا۔ وما علیہ الحمدللہ یہ انجمن طلبہ اسلام کا حسن زن ہے۔ یونیورسٹیوں کالجوں مدرسوں میں سیدی مرشدی یا نبی کی فضائیں بلند کر رہے ہیں، اور ایک میں پیغام دے کر اگلے کو خطیب کو دعوت پیش کروں گا۔ آج آپ یہاں میں بیٹھ کر آج اپنے دل و دماغ میں عشق مصطفیٰ کا پودا لگانا ہے۔ عشق مصطفیٰ کا پودا ہوگا آپ کے دل و دماغ میں، اصل میں وہی آپ کے دلوں میں صحابہ کرام کا پودا ہوگا، اہل بیت کا پودا ہوگا، وہی پودا آپ کے دل میں اولیاء اللہ کا ہوگا، اور وہی حقیقی معنی میں پاکستان کا پودا ہوگا۔ تو میرے دوستو، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، آج ہم سب نے اپنے دل و دماغ میں عشق مصطفیٰ کا پودا لگانا ہے، عشق مصطفیٰ کو مشن کو پروان چڑھانا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے اظہار خیال کے لیے دعوت پیش کروں گا، اور انجمن طلبہ اسلام شاک شیخن کو بلکہ ہم سب کو پروان چڑھانے والے میری مراد ملک کون محمد اسام صاحب سابق مرکزی جوائنٹ سیکرٹری انجمن طلبہ اسلام، ان سے گزارش کروں گا آئیں اور اظہار خیال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دوستوں کا شکریہ، وقت کی قلت کی وجہ سے میں اپنا ٹائم ہمارے مہمان میری مراد سید صفدر حسین شاہ صاحب سابق مرکزی فنانس سیکرٹری انجمن طلبہ اسلام پاکستان آپ کو دیتا ہوں۔ آپ تشریف لائیں اور انجمن طلبہ اسلام کے دوستوں سے میں گفتگو ہوں۔ جناب سید صفدر حسین شاہ صاحب سابق مرکزی فنانس سیکرٹری انجمن طلبہ اسلام پاکستان، زوردار نعروں میں استقبال کیجئے۔ سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، نبی کا جو غلام ہے سیدی مرشدی۔ علی رسول الکریم، اما بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ کے اندر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد انجمن طلبہ اسلام شاخ پیر سیال لاجپال اڈا شیخن ان کے زیر اہتمام آج کے اس مشعل بردار جلوس میں ہم نے شرکت بھی کی ہے، اور حضور تاجدار کائنات کے اس پاک میلاد کی محفل میں بھی بیٹھے ہیں۔
میں تمام قائدین کو، تمام کارکنان کو، تمام علماء کو اور علاقہ کے عوام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس افتتاحی اور پہلے جلوس کو کامیاب بنایا اور ذاتیات سے بالا تر ہو کر، پارٹی سے بالا تر ہو کر، وابستگیوں سے بالا تر ہو کر آقا دو جہاں کی وابستگی کو اپنایا ہے اور اتحاد اور پورے نظم کے ساتھ یہ کوشش کی ہے کہ ہم اس کو احسن انداز میں حضور کے میلاد کو منا سکیں۔ احباب ذی وقار، زیادہ لمبی گفتگو نہیں ہے، میں چند باتیں ہیں جو مجھ سے پہلے ناظم جھنگ نے، برادر اسد حجازی صاحب نے آپ کے گوش گزار کی ہے اور اس سے پہلے جو خطاب کیا تھا علامہ صاحب نے، میں اسی سلسلے کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا۔ آپ میں سے یہ بات میں پہلے رتا کلام میں بھی عرض کر چکا ہوں پچھلے سال اور دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ میں سے جو بڑی عمر کے بھائی یہاں پر موجود ہیں، جن کے بچے یا تو میٹرک میں ہیں یا انٹرمیڈیٹ میں ہیں یا یونیورسٹی لیول پر ہیں، آپ اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ ہر والد کی یہ خواہش ہے کہ اس کا بچہ معاشرے میں ایک اچھے فرد کے طور پر جانا جائے۔ یہ ہر والد کی فطری خواہش ہے، اس کا دل کرتا ہے کہ اس کے بچے کی تعریف ہو، اس کو اچھے انداز میں جانا جائے، اس کی شناخت اور پہچان اچھے انداز میں ہونی چاہیے۔ اب میں آپ کو ایک دنیاوی مثال سمجھانا چاہتا ہوں، عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب بچے کو ہم پڑھانے کے لیے بھیجتے ہیں تو ہم اچھے ادارے کا، اچھے اسکول کا، اچھے مدرسے کا انتخاب کرتے ہیں۔ کتابوں کی باری آتی ہے تو ہم اچھے نصاب، اچھے سلیبس کا انتخاب کرتے ہیں۔ اساتذہ کی باری آتی ہے تو ہم اچھے استاد اور اچھے پروفیسر کو ڈھونڈتے ہیں۔ ہم بچے کی دنیاوی تعلیم کے لیے بہتر سے بہتر مدرسہ، بہتر سے بہتر کتاب اور بہتر سے بہتر استاد ڈھونڈتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ اپنی بساط سے زیادہ کوشش کر کے ہم پیسے خرچ کر کے بچے کو پڑھنے کے لیے فیصل آباد میں بھیج دیا، سرگودا میں بھیج دیا، کسی اور بڑے شہر میں بھیج دیا۔ مقصد کیا ہے کہ بچہ جو ہے یہ دنیاوی طور پر کامیاب بھی ہو اور یہ اپنے مخصوص میدان میں جس میں یہ پڑھ رہا ہے اس میں یہ اپنا نام پیدا کرے، یہ اچھے گریڈز کے ساتھ، اچھی سی جی پی اے کے ساتھ یہ پاس ہو اور کل کو یہ بڑھاپے میں ہمارا سہارا بن سکے۔ اور دوسرا نقطہ نظر یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو روزی کمانے کا ذریعہ اور وسیلہ ہے یہ آسان ہو جائے۔ یہ چونکہ پڑھ جائے گا تو یہ مزدوری کرنے سے بچ جائے گا، یہ کسی اچھے طریقے کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار پائے گا۔ ارباب ذی وقار، یہی حال ہماری روحانی تعلیم کا بھی ہے۔ ہم جس قدر زیادہ پیسہ، جس قدر زیادہ کوشش دنیاوی تعلیم پر خرچ کر رہے ہیں اور کرتے ہیں، کیا دینی تعلیم کے لیے اور بالخصوص عقائد کی اصلاح کے لیے اور عقائد کی درستی کے لیے کیا ہم نے کبھی اچھے عالم دین کا انتخاب کیا؟ کیا ہم نے کسی بہتر سے بہتر شیخ الحدیث کے پاس بچے کو بھیجا ہے؟ یہ یاد رکھیے گا، اللہ رب العزت نے یہ نہیں پوچھنا کہ تمہارے بچے نے ایم ایس سی کی تھی یا نہیں کیا۔ یہ سوال نہیں ہوگا کہ تمہارے بچے نے فلاں کتاب میں ماسٹرز کیا یا نہیں کیا۔ یہ سوال ضرور ہوگا کہ جو فرائض تھے وہ بچے کو تم نے سمجھائے ہیں کہ نہیں سمجھائے، جو فرض علوم ہیں وہ بچے کو بتائے ہیں کہ نہیں بتائے۔ آپ جو آج باپ کے درجے پر فائز ہیں، میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ سے التجا کرتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کی جس طرح دنیاوی تعلیم کے لیے اچھی کوشش کرتے ہیں، آپ ان کی دینی تعلیم کے لیے بھی کیجیے اور کردار کی خوبصورتی کے لیے، کردار کو بہتر بنانے کے لیے میں سمجھتا ہوں اگر اس مملکت خداداد پاکستان کے اندر طلبہ میں صحیح عشق رسول پھیلانے کے لیے، صحیح عشق رسول کا پیغام عام کرنے کے لیے اگر کوئی تنظیم موجود ہے، اگر کوئی آرگنائزیشن موجود ہے، اگر کوئی جماعت موجود ہے، اگر کوئی گروہ موجود ہے، اگر کوئی لوگ موجود ہیں تو وہ انجمن طلبہ اسلام ہے۔ میں دعوے کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں، انجمن طلبہ اسلام میں شمولیت سے پہلے میں بھی طلبہ تنظیموں کا مخالف تھا، لیکن جو نظر
نظریہ انجمن طلبہ اسلام نے دیا، جو نعرہ انجمن طلبہ اسلام نے دیا، سیدی مرشدی یا نبی کا آفاقی نعرہ نہ کسی اور تنظیم کے پاس ہے، نہ کسی اور جماعت کے پاس ہے، نہ کسی اور گروہ کے پاس ہے، نہ کسی اور مسلک کے پاس ہے۔ حضور کی غلامی کے لیے انجمن طلبہ اسلام نے لوگوں کو جمع کیا ہے۔ تاجدار کائنات کی غلامی کا قلادہ ان بچوں کے گلوں میں ڈالنے کے لیے، ان بچوں کی عقائد کی اصلاح کے لیے، ان کی عقائد کی درستی کے لیے، ان کی عقائد کی پختگی کے لیے جس قدر خدمات کالجوں اور یونیورسٹیوں میں انجمن طلبہ اسلام نے انجام دی ہیں، شاید کسی اور آرگنائزیشن نے اس لیول پر جا کر سر انجام نہیں دی۔ انجمن طلبہ اسلام کا مقابلہ محض دوسری طلبہ تنظیموں سے نہیں ہے، انجمن طلبہ اسلام کا مقابلہ الہاد سے ہے، دہریت سے ہے، ان لوگوں سے ہے، ان پروفیسروں سے ہے جو خدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں، ان کے فلسفے کو پڑھ کر کسی اور نگر میں کسی اور ڈگر پہ چل پڑتے ہیں اور اسلام کی حقانیت کو دلیل کی بنیاد پر غلط ثابت کرتے ہیں۔ انجمن طلبہ اسلام کا مقابلہ اس طبقے کے ساتھ ہے جو طبقہ انگریزی بولتا ہے، جو طبقہ ہر بات میں کتابوں سے دلیل مانگتا ہے، اس طبقے سے ہے جو طبقہ روحانیت پر یقین نہیں رکھتا، اس طبقے سے ہے جو لادینیت کا پیروکار ہے۔ الحمدللہ انجمن طلبہ اسلام نے 1968 سے لے کر آج تک ان تمام فتنوں کا، ان تمام لوگوں کا مقابلہ کیا ہے۔ آپ اس بات کو کبھی ذہن میں رکھیے کہ وہ لڑکا جو پینٹ شرٹ پہنتا ہے، جو کوٹ پہنتا ہے، جو ٹائی پہنتا ہے اور وہ حضور کی غلامی کا نعرہ بلند کرتا ہے، مجھے اپنے استاد محترم یادگار فرمایا کرتے تھے کہ جس بچے نے یا جس بچی نے 4 سال یونیورسٹی میں بی ایس کیا ہے، اس نے مخلوط تعلیم میں پڑھا ہے اور اس کا دامن آلودہ نہیں ہوا، وہ اللہ کا ولی۔ اس زمانے کے اندر جس نے اس کو ایجوکیشن سسٹم کے اندر پڑھا ہے اور انجمن والے محض پڑھتے نہیں ہیں، حضور کے عشق کے پیغام کو عام کرتے ہیں۔ آپ آج تاجدار کائنات کے میلاد میں جمع ہیں، آپ حضور کے پاک میلاد میں جمع ہیں، زندگیاں ختم ہو چکی ہیں اور ہو جائیں گی، قلم ٹوٹ چکے ہیں اور ٹوٹ جائیں گے۔ تاجدار کائنات کی نعت، حضور کی صفت، حضور کی سیرت، حضور کا ذکر، حضور کا مقام، حضور کا مرتبہ، حضور کا رتبہ، حضور کی شان وراء الورا ہے، وہ بیان ہوتی رہے گی۔ ہم حضور تاجدار کائنات کا ذکر محض اس لیے کرتے ہیں کہ حضور کے ذاکر میں بھی ہمارا نام شامل ہے، حضور کے ذاکرین میں بھی ہمارا نام شامل ہو جائے، ورنہ وہ یہ جو 12 ربیع الاول کی صبح ہے، حضور تاجدار کائنات کے پاک میلاد کی صبح ہے، اس جیسی تو صبح آج تک کائنات میں ہوئی ہی نہیں۔ یہ وہ ہے، میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی، بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی، بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، اور جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا۔ ارے نور کی سرکار ہیں، کیا اس میں توڑا نور کا؟ اور ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا، تو جو آیا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، تیرے آگے خاک پر جھکتا ہے ماتھا نور کا، اور نور نے پایا تیرے سجدے سے سیما نور کا۔ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، اور کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا اس لیے، کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا اس لیے، وہ خود سراپا نور تھے، وہ تھا کھلونا نور کا، وہ خود سراپا نور تھے، وہ تھا کھلونا نور کا، اور پشت پر ڈھلکا سر انور سے شملہ نور کا، دیکھیں موسیٰ طور سے اترا صحیفہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور۔ اور یہ لازوال کلام لکھنے کے بعد اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اس
اپنی بڑائی بیان نہیں کرتے، آپ اس سارے نور نامے کو اپنے مرشد خانے کی طرف نسبت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ تو آپ اس نور والے نبی کے ماننے والے ہیں، میں اس نور والے نبی کا ماننے والا ہوں، ہم اس نور والے نبی کے ماننے والے ہیں کہ جن کے آنے سے یہ کائنات روشن ہو جاتی ہے، جن کے آنے سے تمام حقوق مل جاتے ہیں، جن کے آنے سے ظلمتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ آج جو نوجوان یہاں پر جمع ہیں، میں ایک بات آپ سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ نوجوان جس کی گفتگو کا لہجہ اپنے باپ کے ساتھ سخت ہے، وہ زمانے کی مصائب کو جھیلے گا، کہ یاد رکھیے جس کا گفتگو کا لہجہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، غریب اور کمزور رشتہ داروں کے ساتھ جس کا رویہ درست نہیں ہے، وہ زمانے کے مصائب کو جھیلے گا، اللہ کے عذاب کو دعوت ہے۔ یاد رکھیے گا والدین کے ساتھ اہانت امیز سلوک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ سو نوجوان طبقہ یہ نہ سمجھے کہ آج تو خون کن پٹیوں پہ ٹھوکریں مارتا ہے، آج تو ہم جوان ہیں، ابھی تو ہم اس طاقت میں ہیں، جوانی میں ہیں، جوش میں ہیں، جذبے میں ہیں، ہمارے پاس فلاں ڈگری ہے، ہمارا فلاں جگہ ریلیشن ہے، ہم فلاں شخص تک پہنچ رکھتے ہیں۔ نہیں نہیں، خدا کی پکڑ نہایت سخت ہے۔ اللہ رب العزت کس موقع پر کس وجہ سے پکڑ لے، موت آ لے، اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ پہلے بوڑھوں نے مرنا ہے۔ نوجوانوں کو بھی پہلے موت آ سکتی ہے، مجھے بھی پہلے آ سکتی ہے، ہم میں سے نوجوانوں کو بھی، ہم نے کئی نوجوانوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے، ان کے جنازے پڑے۔ سو میرے بھائیوں، حضور کے پاک میلاد میں آپ آئے ہیں تو یہ پیغام لے کر جائیے کہ ہم نے اپنی شخصیت کو بھی بہتر کرنا ہے، ہم نے معاشرے کو بھی سدھارنا ہے، ہم نے گالی نہیں دینی، ہم نے دلیل کے ساتھ بات کرنا ہے، ہم نے عشق رسول کے پیغام کو عام کرنا ہے، ہم سے جہاں تک ہو سکے ہم نے دہریت کا مقابلہ۔ میں سمجھتا ہوں دیگر مسالک کے ساتھ جو اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں اور وہ رہیں گے، وہ ختم نہیں ہوں گے، لیکن جو اصل مقابلہ ہے وہ الحاد اور دہریت کے ساتھ ہے۔ جو حضور کا منکر ہے، جو خدا کا منکر ہے، جو قرآن کا منکر ہے، جو اسلام کا منکر ہے، اس کی تربیت کون کرے گا، اس کو تبلیغ کون کرے گا؟ یہ بھی ہمارا فرض ہے۔ آپ اس بات کو یقینی بنائیے گا۔ میں حضرت اقبال کے ان اشعار کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضور کی نعت لکھی اور فرماتے ہیں کہ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب۔ حباب کہتے ہیں جو پانی کے اوپر بلبلہ بنتا ہے نا، اس کو حباب کہتے ہیں۔ علامہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ ساری دنیا اور کائنات اور اس کی حقیقت آپ کی ذات پاک کے سامنے اس طرح ہے جیسے پانی پر بلبلہ، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب، اور شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، یا رسول اللہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب۔ حضور کے عشق کو اپنائیے، تاجدار کائنات کی غلامی کو اپنائیے، یہی ہماری زندگی ہے، یہی ہماری آخرت ہے اور یہی ہماری کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔